استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں اور اس وقت ہم شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں آنسہ صوبی انصاری. مدینے کے والی مدینے بلا لو یہ پیغام لے جا صبا جاتے جاتے مدینے کے والی مدینے بلا لو. ہاں پیغام لانا میری حاضری کا ہاں پیغام لانا میری حاضری کا برائے کرم مدینے کے والی مدینے بلا لو. تیرے در پہ آؤں میں بن کے سوالی بن کے سوالی رگے سامنے تیرے روضے کی جالی غریبوں کے مولا یتیموں کے والی بڑی دیر کر بلاتے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. پروفیسر صاحبہ جو سوال ہماری بہن کا کھاریاں سے آیا تھا انہوں نے یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ جب ہم تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں ظاہر ہے وہی گھریلو امور تو بار بار آڑے آ رہے ہیں کہ سحری جو ہے سوری میں یہاں تھوڑا سا تراویح کے حوالے سے انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ کچھ ایسا وہ اس میں کیا جائے کہ ہم کم سے کم کتنی رکعت پڑھیں جو میں نے سمجھنے جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں کہ کتنی رکعت اس میں ایسی ہوں کہ ہماری شمولیت بھی اس میں ہو جائے اور وہ ادا بھی ہو جائے اور وہ ٹھیک جو ہے مقدار بھی ہو صحیح مقدار مطلب کہ ہماری شمولیت اس میں ہو گئی ہے. دیکھیے عظمیٰ ایک تو یہ کہ تراویح جو ہے نا ایسی نماز ہے جس میں بیچ میں وقفہ کر کر کے اس کو پڑھتے ہیں یعنی ترویحہ کہتے ہیں وقفے کو آرام کو بلکہ آرام کو کہتے ہیں. یہ وہ نماز ہے کہ جس کو سکون سے اور آرام سے پڑھا جاتا ہے بیچ بیچ میں تو اتنا بھی نہیں کہ وہاں سے یعنی اپنی جو جائے نماز ہے وہیں سے اٹھ کے چلا جائے لیکن بیچ میں تھوڑا سا سکون لے کے. اچھا اس میں یہ کہ اگر کہیں پہ یہ پڑھ رہی ہیں جہاں سنایا جا رہا ہے قرآن اور باقاعدہ اس کے پیچھے یہ نماز ادا کر رہی ہیں اور یہ مطلب خود حافظہ نہیں ہے تو یقیناً یعنی وہ اس کو فالو کریں گی. اس میں وقت لگتا ہے. اگر یہ خود گھر پہ ادا کرتی ہیں تو وہ پھر چھوٹی صورتوں کے ساتھ اگر پڑھیں گی تو وہ یعنی کم وقت میں ختم ہو جائیں گی. پروفیسر صاحبہ بہت آخری لمحات ہیں اور بس اس کو میں کمپلیٹ کر دوں کہ کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ 20 بھی ہیں اور 12 بھی ہیں اور 8 بھی ہیں. اس سے متعلق اگر میں سمجھتی ہوں کہ فقہی مسائل کی کوئی بہترین کتاب ہے یا کچھ ہے وہ ضرور یہ خریدیں اور باقی تمام خواتین بھی اور دوستوں کو اچھی طرح رکھیں. کہ میں بہت سارے سوالات ایک ساتھ آپ سے کر لیتی ہوں اور اس کے ایک ساتھ ہی آپ اپنا پیغام سمجھیے آخری بات سمجھیے کہ دیکھیں ایک وہ چیز جو خواتین سحری بغیر سحری کا روزہ رکھیں گی نیت یہ ہوگی جی ڈائٹنگ ہے
ان کا کیا معاملہ ہے. ہم اب افطار پارٹیز کی جانب بھی دیکھیں گے جو بڑی غریب جس میں نظر انداز کیا جائے گا, اور ان لوگوں کی افطار پارٹیز ہوں گی جنہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا. ٹھیک ہے, روزہ کشائی کے حوالے سے اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں, اور آج تو واقعی آپ کو دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے, کیا کیجئے گا؟ صحیح بات ہے. دیکھیے سحری جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو برکت کا کھانا کہا گیا ہے, اور اس کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سونے کے بعد میں تھوڑا سا جاگ کر, اور بالکل اس ٹائم پر کہ جب روزہ شروع کرنا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے ختم کرنا جو ہے اس کی ہدایت ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ تعلیمات یہ ہیں تاکہ ہم روزہ جو ہے پوری توانائی کے ساتھ رکھ سکیں. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اسی طرح کرنا چاہیے. انما الاعمال بالنیات, اگر ڈائٹنگ کی نیت کی ہے تو ڈائٹنگ ہو جائے گی, اور اگر روزے کی برکات سمیٹنے کی نیت کرنی ہے تو پھر اس کو اسی کے حساب سے رکھنا چاہیے. ہمیں اپنی ترامیم اس کے اندر اور تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد افطار پارٹی کی آپ بات کر رہی تھی کہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں. افطار پارٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ ریاکاری ہوتی ہے, دکھاوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ رسوم اور رواج یہ ہمارے جو ہیں ان میں ایک اضافہ ہو گیا ہے کہ افطار پارٹی کی رسم, تو اس کو تو وہ بھی یہی ہے کہ اس میں ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن سے تعلقات بڑھانے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن سے کچھ لین دین کرنا ہوتا ہے, اور ایک گیٹ ٹو گیدر کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کی تعلیمات ہیں کہ روزہ افطار کراؤ. روزہ افطار کرانے سے بھی جو ثواب ملتا ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں ان افطار پارٹیوں کو کر کے, کیونکہ اس میں ہم ان لوگوں کا داخلہ منع کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں کہ جن کو صحیح معنوں میں افطار کرانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ویسے یہ کہ مل جل کر افطار کرنا, چاہے وہ امیر ہو غریب ہو, اور خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ, اس میں بہت برکت اور اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی. میں معذرت چاہوں گی ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی کہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. آخری بات جو آپ سے بس یہ کہنی ہے کہ جو اچھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں آپ کی جانب سے بھی, اور پروفیسر صاحبہ نے بھی اس کے جوابات دینے کی یہاں پر کافی حد تک کوشش کی جتنا وقت ہمارے پاس رہا, کہ دیکھیں جو شعبان کے آخری وقتوں میں, آخری دنوں میں جو ہم راشن جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں, اور پھر رمضان میں عید کے کپڑوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں, یا ہم جو ہے وہ اپنی سنیکس بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ایسے بہترین چیزیں آج تیار ہو جائیں, ہماری افطاری ایسی ہو جائے, ہماری سحری ایسی ہو جائے, تو ہمارا جو رمضان کا اصل مقصد ہے وہ کہاں کھو گیا ہے. کہ دیکھیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آئے اور ہم اپنی مصروفیات میں, اپنے مشاغل میں لگے رہیں اور یہ مہینہ نکل جائے. تو ایسا ہو جائے گا تو ہم بڑے خسارے میں ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے اگر غفلت کا ثبوت دیا تو یہ مہینہ تو اپنا وقت پورا کر کے جائے گا, لیکن اگر ہم غفلت میں پڑے رہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا کہ یہ تو تیز رفتاری سے اپنا وقت پورا کر کے نکل جائے گا. یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو تقسیم کرتا ہے کہ جو, اور دونوں ہاتھوں سے تقسیم کرتا ہے, جو خود بڑھ کر سعادت کو حاصل کرنے کے طلبگار ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ سے رمضان المبارک میں ملاقات ہوگی خواتین ٹائم میں, اور میرے ساتھ ہم سب کی جانی پہچانی پروفیسر میمونہ مرتضی ملک کے ساتھ وہ پروگرام ہوگا, دیکھیے گا. انشاءاللہ تعالی رمضان میں ملاقات ہوگی, اور میری جانب سے سب کو رمضان مبارک, اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب کرے کہ ہم رمضان کی برکتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں. میری جانب سے فی امان اللہ.